کیا آپ تصور کر سکتے ہیں مکہ کی وہ تاریک رات جب صحرا کی ریت پر خاموشی کا راج تھا، لیکن کائنات کے ذرے ذرے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ یہ وہ رات تھی جب کیسر و کسریٰ کے محلات لرز رہے تھے، جب صدیوں سے جلتی ہوئی آگ اچانک بجھنے والی تھی، اور جب مکہ کی ایک بیوہ کے آنگن میں وہ نور اترنے والا تھا جس نے پوری انسانیت کا نصیب بدلنا تھا۔ وہ کیا نشانیاں تھیں جنہوں نے اس وقت کے نجومیوں اور بادشاہوں کو خوفزدہ کر دیا؟ آخر اس یتیم بچے کی آمد پر کائنات کیوں مسکرا رہی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقت کے پیچھے چلیں گے اور مشاہدہ کریں گے تاریخ کے اس سب سے عظیم لمحے کا جس نے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اسلامی تاریخ میں 12 ربیع الاول محض ایک تاریخ نہیں بلکہ ایک عہد نو کا آغاز ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کا معاشرہ جہالت کی انتہا پر تھا، جہاں بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی اور انسانیت سسک رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے انسانیت پر احسان عظیم کا فیصلہ کیا اور اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے مکہ کے معزز ترین قبیلے قریش اور خاندان بنو ہاشم کا انتخاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی کائنات میں ایسے غیر معمولی واقعات پیش آنے لگے تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اب دنیا کا نظام بدلنے والا ہے۔ مکہ جہاں خانہ کعبہ موجود تھا لیکن اس کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ قریش کے سردار عبد المطلب جو اپنی سخاوت اور بلند کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ بن عبد المطلب کی شادی قبیلہ بنو زہرہ کی نیک سیرت خاتون بی بی آمنہ سے ہوئی، مگر تقدیر کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ شادی کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت عبداللہ تجارت کے غرض سے ملک شام روانہ ہوئے، لیکن واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں بیمار ہوئے اور وہی وفات پا گئے۔ بی بی آمنہ تنہا رہ گئی۔ ان کے شکم میں وہ نور تھا جس کی خوشبو ابھی سے محسوس کی جا رہی تھی۔ بی بی آمنہ بیان کرتی ہے کہ دوران حمل انہیں کسی قسم کی تکلیف یا بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا اور پرسکون محسوس کرتی تھی۔ انہیں خوابوں میں خوشخبریاں دی جاتی تھی کہ وہ اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ ولادت باسعادت کے قریب پہنچتے ہی کائنات کے نظام میں بڑی تبدیلیاں نظر آنے لگی۔ سیرت کی مستند کتب میں درج ہے کہ وہ سال عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہلاتا تھا، جب یمن کے گورنر ابرہہ نے کعبہ کو ڈانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ حملہ کیا، لیکن ابابیلوں کے ایک چھوٹے سے جھنڈ نے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دراصل اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے رب نے اب مکہ میں اس شخصیت کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے جو کعبہ کو بتوں سے پاک کرے گی۔ بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نور مجھ سے نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ وہ نور ہدایت تھا جس نے مستقبل میں کیسر و کسریٰ کے سلطنتوں کی بنیادیں ہلا دینی۔ پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، جب ہواؤں میں ٹھنڈک تھی اور پرندے اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے، مکہ کے ایک سادہ سے گھر میں وہ گھڑی آئی جس کا انتظار حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے کیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی لمحے ایران کے بادشاہ نوشیروان کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی اور جسے کبھی بجھنے نہیں دیا تھا، وہ خود بخود بجھ گئی۔ ساوا جھیل کا پانی خشک ہو گیا۔ یہ واقعات محض اتفاقی نہیں تھے، یہ اعلان تھا کہ اب کفر اور شرک کے ایوان گرنے والے ہیں اور توحید کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ فوراً دوڑے آئے، اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کعبے کے صحن میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مکہ والے حیران تھے کہ عبد المطلب کا یتیم پوتا کتنا خوبصورت اور پرکشش ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور قریش کی دعوت کی گئی۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اس بچے کا کیا نام رکھا تو عبد المطلب نے وہ نام بتایا جو عرب میں پہلے کبھی عام نہیں تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، آپ نے اپنے آباء و اجداد کے نام پر نام کیوں نہیں رکھا؟
عبد المطلب نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان میں اس کی تعریف کی جائے، اور واقعی لفظ محمد کے معنی ہی جس کی تعریف کی جائے کے ہے۔ تصور کیجئے وہ بچہ جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، جس کے چہرے کی چمک 14ویں کے چاند کو مات دیتی تھی، وہ مکہ کی گلیوں میں نمودار ہو چکا تھا۔ وہ یتیم تھا لیکن پوری دنیا کو پناہ دینے والا تھا۔ وہ امی تھا لیکن کائنات کے تمام علوم کا سرچشمہ تھا۔ جب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بنو سعد روانہ ہوئی تو ان کی کمزور سواری میں اچانک بجلی جیسی تیزی آ گئی۔ ان کے گھر کی سوکھی بکریاں دودھ دینے لگی۔ جس گھر میں فقر و فاقہ تھا وہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کے لیے بھی منتخب کیا اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ یہ وہ کمال تھا اس ہستی کا جس کے قدموں کی دھول کو آسمان کی وسعتیں ترس رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت محض ایک انسان کی پیدائش نہیں تھی، بلکہ یہ انسانیت کی آزادی کا منشور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ہمیں سکھایا کہ نسب، دولت اور طاقت نہیں بلکہ اخلاق اور تقوی ہی اصل فضیلت ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، جہاں ہر طرف بے چینی اور انتشار ہے، وہاں ہمارے لیے نجات کا واحد راستہ وہی تعلیمات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنائے اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے اس ہستی پر جس نے ہمیں جینے کا ڈنگ سکھایا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اتباع نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اللہم صلی علی محمد ضرور لکھیں۔